بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتار ڈیگرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ مادام زاں کار دوڑاتی ہوئی راکاس کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، جو کہ شہر کے شمال مغرب میں ایک طرف ہٹ کر بنی ہوئی تھی۔ فلاکر کا اڈا اس کالونی میں تھا کہ اچانک کار کے ڈیش بورڈ سے ٹوں ٹوں کی تیز آوازیں ابھریں تو مادام زاں بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے کار کو سائڈ پر کرنے کے لیے انڈیکیٹر دیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ کار کو ایک سائڈ پر لے کر گئی۔ اس نے کار روکی اور پھر ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک مائک جس کے ساتھ تار تھی باہر نکالا۔ ٹوں ٹوں کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے مائک کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو آوازیں بند ہو گئیں اور پال کی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو مادام، پال کالنگ، اوور۔ پال کی آواز واضح تھی۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں ایمرجنسی کال کی ہے؟ اوور، مادام نے چونکتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ مادام، گاسکو سے چیف کی کال آئی ہے، وہ فوری طور پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے فوری آپ کو کال کرنا پڑا۔ میں کال ملا رہا ہوں ان سے۔ اوور، پال کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، چیف اسپیکنگ، اوور۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چیف کی آواز سنائی دی۔ یس چیف، زاں بول رہی ہوں، اوور، مادام زاں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مادام زاں، ان پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں کا کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں؟ تم نے کوئی رپورٹ نہیں دی اور یہاں اعلیٰ حکام میں تمہاری اس رپورٹ کے بعد کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں۔ اوور، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ چیف، میرے آدمیوں نے ان کا سراغ لگا لیا ہے، انہیں یہاں کے ایک مقامی شکاری نے چھپایا ہوا تھا۔ میرے آدمیوں نے معلوم کر لیا ہے، میں نے شکاری کے اغوا کا حکم دے دیا ہے اور اب اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ اب ان کی موت میں صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، میں جلدی آپ کو رپورٹ دوں گی۔ اوور، مادام زاں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پوری رپورٹ دو، مختصر بات مت کرو۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ مجھ پر اعلیٰ حکام کی طرف سے کس قدر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ میں تمہیں فوری طور پر معزول کر کے ہیڈ کوارٹر کے سپر ایجنٹ وہاں بھیجوں، کیونکہ ان لوگوں کے تمہارے اڈے سے اس طرح نکل جانے پر اعلیٰ حکام تمہاری کارکردگی سے مایوس ہو چکے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں کتنی صلاحیتیں ہیں۔ اوور، چیف نے تیز لہجے میں کہا۔ شکریہ چیف، آپ واقعی حقیقت پسند اور قدردان ہیں۔ اگر میرے ذہن میں یہ خیال نہ آ جاتا کہ میں ان لوگوں کو زندہ آپ کے حوالے کر دوں تو یہ کبھی بچ نہ نکلتے۔ بہرحال میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ اوور، مادام نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فلاکر سے ہونے والی ساری بات چیت دہرا دی۔ اوہ گڈ، یہ واقعی درست فیصلہ ہے، لیکن اب میری بات سن لو، تم نے انہیں فوری طور پر ختم کر دینا ہے، ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرنا، ورنہ اگر وہ اس بار تمہارے ہاتھوں سے بچ گئے تو پھر مجبوراً مجھے ہیڈ کوارٹر سے ایجنٹ بھیجنے پڑیں گے۔ اوور، چیف نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، اس بار ایسا نہ ہوگا۔ اوور، مادام نے کہا۔ اوکے، مجھے فوراً رپورٹ دینا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مادام نے مائک کا بٹن آف کیا اور پھر اسے ڈیش بورڈ کے نیچے واپس اس جگہ پہنچا کر اس نے کار اسٹارٹ کی اور اسے تیزی سے موڑ کر سڑک کی طرف لے کر آنے لگی کہ یکلخت دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی کار بری طرح ڈول گئی۔ مادام زاں نے جلدی سے بریک لگائی اور پھر کار روک کر نیچے اتری اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات پھیلتے چلے گئے، کیونکہ کار کا اوپری ٹائر فلیٹ ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ بھی ابھی ہونا ہے، مادام نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اچانک ایک ویگن کار کے قریب آ کر رکی اور ویگن پر موجود تحریر دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ویگن پر اس کمپنی کا نام موجود تھا جو موبائل آٹوز کے طور پر کام کرتی تھی۔ راہ میں خراب ہونے والی کاروں کی فوری مرمت کے لیے یہ کمپنی فون پر ملنے پر حرکت میں آ جاتی تھی۔ مادام، میں یہاں سے گزر ہی رہا تھا کہ آپ کی کار کا ٹائر بسٹ ہونے کا سن کر میں چونکا اور پھر میں نے ویگن موڑی کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ ویگن سے ایک آدمی نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ اوہ یس، تم واقعی بر وقت آئے ہو، مجھے بے حد جلدی ہے۔ بہرحال ٹائر بدل دو، لیکن جلد سے جلد، مادام نے کہا۔ صرف 5 منٹ لوں گا مادام، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے ویگن کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے ویگن کا عقبی دروازہ کھول کر اس میں سے ٹائر بدلنے کا سامان نکالا اور پھر مادام سے چابی لے کر اس نے کار کی ڈگی کھولی اور اس میں موجود اسٹیپنی نکال کر اس نے باہر رکھی اور پھر کار کے نیچے جیک لگانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ہاتھ واقعی تیز چل رہے تھے، لیکن پھر بھی بہرحال اسے 20-25 منٹ سے زیادہ ہی وقت لگ گیا۔ لیجیے مادام، کوئی اور خدمت؟ برسٹ شدہ ٹائر اس آدمی نے کار کی ڈگی میں رکھ کر چابی مادام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ٹائر کیوں برسٹ ہو گیا تھا؟ بالکل ہی نیا ٹائر ہے، مادام نے چابی لیتے ہوئے کہا۔ مادام، شیشے کی کرچی لگی ہے اس میں، آدمی نے جواب دیا اور مادام نے سر ہلا دیا اور کار کا ڈیش بورڈ کھول کر اس نے ایک نوٹ نکالا اور اس آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آدمی نے سلام کیا اور اپنے سامان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مادام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی
اور تیزی سے کار آگے بڑھانے لگی۔ نہ جانے کیا مصیبت ہے، مسلسل رکاوٹیں ہی آ رہی ہیں راستے میں، مدام نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن آکاش کالونی تک پہنچنے میں مزید کوئی رکاوٹ سامنے نہ آئی، اور مدام نے کار فلاکر کے اڈے کے گیٹ پر جا کر روک دی اور زور زور سے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ لیکن جب 3-4 بار ہارن بجانے کے باوجود کوئی باہر نہ آیا تو مدام ہارن بھینچتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور کال بیل کے بٹن کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ بے اختیار چونک پڑی۔ پھاٹک پوری طرح بند نہ تھا، صرف بھرا ہوا تھا۔ مدام نے آگے بڑھ کر اسے دھکیلا تو پھاٹک کھلتا چلا گیا، اور پھر مدام نے پھاٹک جیسے ہی کھولا، اسے دور کھڑی اسٹیشن ویگن کے ساتھ پڑی ہوئی لاشیں نظر آ گئیں اور وہ بری طرح اچھل پڑی۔ دوسرے لمحے وہ دھم دھم کرتی تقریباً دوڑتی ہوئی پورچ کی طرف بڑھتی چلی گئی، اور چند لمحوں بعد جب اس نے راہداری میں پڑی ہوئی فلاکر کی لاش دیکھی تو اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سیاہ پڑ گیا۔ اوہ اوہ، ویری بیڈ، یہ کیا ہو گیا؟ مدام نے لاشعوری انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھی اور تھوڑی دیر بعد اس نے پوری کوٹھی چیک کر لی، لیکن فلاکر اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کس نے ایسا کیا ہے؟ کیا اس یعقوب شکاری نے؟ مگر وہ تو اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے، مدام نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور تیزی سے کمرے میں موجود ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، پال اسپیکنگ، دوسری طرف سے پال کی آواز سنائی دی۔ مدام بول رہی ہوں، وہ صوفیہ پہنچ گئی ہے؟ کیا معلوم ہوا ہے اس سے؟ مدام نے پوچھا۔ نو مدام، وہ کہیں نہیں مل رہی، اس کی رہائش کا بھی بند پڑی ہے، اس کی تلاش جاری ہے، پال نے جواب دیا۔ میں فلاکر کے اڈے راکاس کالونی سے بول رہی ہوں۔ فلاکر نے مجھے اطلاع دی تھی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے افراد کو یعقوب شکاری نے چھپا رکھا ہے، اس یعقوب شکاری نے جس کی بیٹی رئیسہ سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یعقوب اور اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اپنے اس اڈے میں لے کر آئے، میں خود آ کے ان سے پوچھ گچھ کروں گی، لیکن اب میں یہاں پہنچی ہوں تو یہاں اڈے پر فلاکر اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، یعقوب اور اس کی بیٹی غائب ہے۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ فلاکر نے اغوا کر کے لے کر آیا تھا اور اس کے بعد اس کے اڈے پر حملہ ہوا ہے، مدام نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مدام، لیکن فلاکر نے یقیناً آپ سے غلط بیانی کی ہے، یعقوب یا اس کی بیٹی ایسے نہیں ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فلاکر دراصل ایک بار یعقوب سے الجھ پڑا تھا اور اس نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اس سے انتقام لے گا۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ انہیں کچھ نہ کہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے صرف ان سے انتقام لینے کی خاطر آپ کو یہ کہانی سنائی ہوگی، پال نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے اڈے پر کس نے حملہ کیا ہے اور انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ مدام نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ معلوم کرنا پڑے گا مدام، ہو سکتا ہے یہ کام کسی گنڈا گروپ کا ہو، پال نے کہا۔ سنو پال، مجھے چیف نے ابھی کال کر کے یہی کہا ہے کہ اگر فوری طور پر پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں کو ٹریس کر کے ختم نہ کیا گیا تو پھر وہ مجھے اور تمہیں دونوں کو ختم کر کے ہیڈ کوارٹر سے ایجنٹ یہاں بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ روسیا کے اعلیٰ حکام پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہمارے ہاتھوں فرار ہونے پر بے حد برا فروختہ ہیں۔ اس لیے تم اپنی یہ جذباتیت فی الحال ایک طرف رکھو، ہم نے فوری طور پر کام آگے بڑھانا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یعقوب شکاری چونکہ مسلمان ہے اور ماکل بھی شکاری تھا اور مسلمان تھا، اس لیے لامحالہ ماکل نے یعقوب کا حوالہ سیکرٹ سروس کو دیا ہوگا، اس لیے خالی جیپ بھی اس کے ریستوران کے قریب ہی کھڑی پائی گئی ہے۔ میں یعقوب شکاری کے ریستوران ہی جا رہی ہوں، تم فوراً ایکشن گروپ کے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچو تاکہ اس کا سراغ لگایا جا سکے، مدام نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ نانسنس، جذباتی چکر میں پھنسا ہوا ہے، میں اس یعقوب اور اس کی بیٹی کی بوٹیاں نوچ دوں گی، مدام نے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس پھاٹک کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کی کار ایک بار پھر کالونی کے بیرونی چوک کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی، اور پھر جب وہ یعقوب کے ریستوران میں پہنچی تو اسی لمحے سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار میں پال بھی وہاں پہنچ گیا۔ مدام، ایکشن گروپ کے ایک آدمی نے ابھی اطلاع دی ہے کہ اس نے یعقوب اور اس کی بیٹی کو بالیدو مارکیٹ کے قریب پیدل چلتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں ان کا سراغ لگائے، پال نے کار سے اتر کر مدام کے قریب آتے ہوئے کہا۔ بالیدو مارکیٹ کے قریب؟ وہاں وہ کس لیے جا سکتے ہیں، اور وہ بھی پیدل؟ مدام نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ پال کوئی جواب دیتا اس کی جیب سے ٹو ٹو کی آوازیں آنے لگیں، اور پال نے چونک کر جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر باہر نکال لیا۔ آوازیں اسی ٹرانسمیٹر میں سے آ رہی تھیں۔ ہیلو ہیلو، جیکسن کالنگ باس، اوور۔ پال کے بٹن دباتے ہی ایک تیز آواز سنائی دی۔ یس پال، اٹینڈنگ یو، اوور، پال نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ باس، یعقوب شکاری اور اس کی بیٹی کے بارے میں مزید معلومات ملی ہیں، انہیں آرتھر مارکیٹ میں دیکھا گیا ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو، اوور، پال نے پوچھا۔ آرتھر مارکیٹ کے دوسرے چوک پر یہاں ہی انہیں دیکھا گیا تھا، ان کا رخ تیسرے چوک کی طرف تھا، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تم وہیں رکو، میں اور مادام آ رہے ہیں، اوور اینڈ آل،
پول نے کہا اور بٹن دبا کر اسے ٹرانسمیٹر آف کیا اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ مادام، اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ یعقوب شکاری اور اس کی بیٹی مسلمان ہیں اور ریستوران کے مالک ہیں، تو ایک ہی جگہ ذہن میں آتی ہے، اور وہ ہے عافیہ کلب۔ پول نے کہا تو مادام بے اختیار چونک پڑی۔ عافیہ کلب؟ لیکن مادام، عافیہ تو حکومت کی ساتھی ہے اور صدر مملکت کی کزن ہے، مادام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے مادام عافیہ سے یہ براہ راست نہ ملیں، بلکہ وہاں موجود کسی بھی آدمی سے ان کا رابطہ ہو۔ ویسے میرا تو ابھی تک یہ خیال ہے کہ فلاکر نے آپ سے یقیناً غلط بیانی کی ہے، پول نے کہا۔ تو پھر یہ چھپتے کیوں پھر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر فلاکر اور اس کے اڈے پر کس نے ریڈ کر کے انہیں وہاں سے نکالا ہے؟ مادام نے تلخ لہجے میں کہا اور واپس اپنی کار کی طرف بڑھنے لگی۔ مادام، آپ میری کار میں آ جائیں، میرا آدمی آپ کی کار لے آئے گا، پول نے کہا تو مادام سر ہلاتے ہوئے اس کی کار کی طرف بڑھ گئی۔ پول کی کار کے اوپری سیٹ پر 3 مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں مادام نے اپنی کار کی طرف بھیج دیا اور خود وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پول نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار مڑ کر تیزی سے آرتھر مارکیٹ کی طرف بڑھنے لگی، جو بالیدو مارکیٹ سے ملحقہ تھی۔ آرتھر مارکیٹ کے دوسرے چوک پر جیسے ہی پول نے ایک سائڈ پر کار روکی، ایک آدمی تیزی سے چلتا ہوا کار کی طرف بڑھا اور اس نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں پول اور مادام کو سلام کیا۔ کچھ مزید معلوم ہوا ان کے متعلق جیکسن؟ پول نے پوچھا۔ ابھی تک مزید کوئی اطلاع نہیں ملی باس، جیکسن نے جواب دیا۔ کیا وہ دونوں اکیلے تھے یا ان کے ساتھ اور افراد بھی تھے؟ پول نے پوچھا۔ صرف ان دونوں کو ہی چیک کیا گیا ہے، ویسے تو یہاں آپ رش دیکھ رہی ہیں مادام، اگر ان کے ساتھ اور افراد ہوں گے تو ان کا پتہ نہیں چل سکتا، جیکسن نے جواب دیا۔ چلو پول، عافیہ کلب چلو، مادام نے پول سے کہا، اور پول نے جیکسن کو تلاش جاری رکھنے کا کہہ کر کار آگے بڑھا دی۔ میں کار باہر روکتا ہوں مادام، کلب کا اسسٹنٹ مینیجر میرا آدمی ہے، میں اسے باہر لے آ کر پوچھ گچھ کرتا ہوں، وہ یعقوب اور اس کی بیٹی سے بھی واقف ہے، پول نے عافیہ کلب کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، اور کار کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ سے پہلے ایک سائڈ پر کر کے روک دی۔ اپنے آدمی بھیج کر بلواؤ یہیں، مادام نے کہا، اور پول مادام کی کار کی طرف بڑھ گیا جسے اس کے آدمی چلا رہے تھے۔ وہ تینوں کار سے باہر آ گئے تھے اور پھر ایک آدمی تیزی سے چلتا ہوا کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مادام خاموش کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس کے ذہن میں مسلسل چیف کے وہ فکرے گونج رہے تھے کہ اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے افراد گرفتار یا ہلاک نہ ہوئے تو اسے معزول کر دیا جائے گا، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کے پیشے میں معزولی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پول اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد پول کا بھیجا ہوا آدمی واپس آیا، تو اس کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی تھا۔ اس نے قریب آ کر پول کو انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ تم واپس کار میں جاؤ، پول نے اپنے آدمی سے کہا، اور وہ خاموشی سے اکبی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ریگر، یہ مادام زاں ہیں، میری چیف، پول نے مادام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ریگر پہلے تو چند لمحے حیرت سے مادام کو دیکھتا رہا، پھر اسے جھک کر انتہائی احترام بھرے انداز میں اسے سلام کیا۔ ریگر، ہم تمہیں سیکشن میں کوئی اچھا سا عہدہ دینا چاہتے ہیں، لیکن پہلے تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ ہمارے پاس سیکشن کی طرف سے مکمل اطلاعات موجود ہیں، اس لیے اگر تم نے غلط بیانی کی تو پھر تم خود سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہوگا، مادام نے نرم لہجے میں ریگر سے بات کرتے ہوئے کہا۔ مادام، مجھے آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو آپ کا ادنا سا خادم ہوں، ریگر نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ یعقوب شکاری اور اس کی بیٹی رئیسہ کو جانتے ہو، جو ریستوران چلاتے ہیں، مادام نے کہا۔ یس مادام، اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ ایک بار 1 ماہ تک ان کے ریستوران میں کام بھی کر چکا ہوں، ریگر نے جواب دیا۔ اوکے، اب بتاؤ کہ یعقوب شکاری اور اس کی بیٹی جو عافیہ کلب میں آئے تھے، وہ اب کہاں ہیں، مادام نے پوچھا۔ وہ مادام عافیہ کے پاس ہیں، ریگر نے فوراً جواب دیا۔ کیسے پہنچے وہ وہاں، تفصیل سے بتاؤ، مادام نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مادام، یعقوب شکاری اور اس کی بیٹی ایک مقامی عورت اور 5 مقامی مردوں کے ہمراہ چیف مینیجر کاشف کے کمرے میں گئے، اور انہوں نے مادام عافیہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، مگر چیف مینیجر کاشف نے معذرت ظاہر کر دی، تو ان کے 2 ساتھیوں نے ریوالور نکال لیے اور چیف مینیجر کاشف کو مجبور کیا کہ وہ فون پر مادام سے بات کرے۔ چیف مینیجر نے کال کی تو دوسری طرف سے مادام نے جیسے ہی یعقوب شکاری، اس کی بیٹی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سنا، انہوں نے فوراً اپنے پاس طلب کر لیا اور چیف مینیجر کو حکم دیا کہ وہ کلب میں سب کو کہہ دیں کہ یعقوب شکاری اور اس کی بیٹی یہاں نہیں آئے۔ مجھے بھی یہی کہا گیا، اور اگر آپ مجھ سے یہ بات نہ پوچھتی تو میں صاف انکار کر دیتا، لیکن آپ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، ریگر نے جواب دیا، تو مادام کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیلتے چلے گئے، جبکہ پول نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس وقت وہ لوگ کہاں ہیں، مادام نے پوچھا۔ نیچے تہخانوں کے خاص حصے میں، جسے ریڈ پورشن کہا جاتا ہے، اور جہاں مادام کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، ریگر نے کہا۔ اب جو کچھ میں پوچھیں اس کا سوچ سمجھ کے جواب دینا، یہ تمہاری آخری آزمائش ہے، اس کے بعد تم پول کے اسسٹنٹ ہوگے، اور تم جانتے ہو کہ یہ کتنا بڑا عہدہ ہے، کوئی ایسا راستہ بتاؤ جس سے ہم لوگ اور ہمارے مسلح ساتھی ان کے پاس اس طرح پہنچیں کہ انہیں اس کا علم تک نہ ہو سکے، مادام نے کہا۔ ایک راستہ ہے مادام، وہ 7 والے ریمزے کلب کے اسٹور میں سے جاتا ہے،
لیکن انہوں نے وہاں ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس اسٹور میں داخل ہوں گے انہیں لازماً اس کی اطلاع مل جائے گی۔ ریگر نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، بے فکر رہو، کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ تمہیں یہاں بلایا گیا ہے، مدام نے کہا، اور ریگر سلام کر کے تیزی سے مڑا اور واپس کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پول فوراً پورے ایکشن گروپ کو طلب کر کے پورے عافیہ کلب اور اس کے ارد گرد کے سارے علاقوں کی ناکہ بندی کرا دو۔ فوراً زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹے کے اندر اندر یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اب میں پوری قوت سے یہاں پر ریڈ کروں گی، اور چاہے مجھے پورے کلب کی اینٹ سے اینٹ نہ بجانی پڑے، میں نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ ہر صورت میں کرنا ہے، مادام نے تیز اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور پول سر ہلاتا ہوا تیزی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور ولیدوف باتوں میں مصروف تھے کہ ایک طرف رکھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ عافیہ نے اٹھ کر ریسیور اٹھایا۔ یس، عافیہ نے تیز لہجے میں کہا۔ رجالت بول رہا ہوں مدام، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ اوہ، تم کیسے کال کی ہے؟ عافیہ نے چونک کر پوچھا۔ مدام، اسسٹنٹ مینیجر ریگر نے غداری کی ہے، اس نے مدام زاں اور اس کے نائب پول کو بتا دیا ہے کہ یعقوب شکاری اور اس کی بیٹی اور اس کے ساتھ آنے والے آپ کے مہمان آپ کے پاس ریڈ پورشن میں موجود ہیں۔ اسے انہیں ریمزے کلب والے خفیہ راستے کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، وہ ویسے بھی پول کا خاص مخبر رہا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عافیہ بری طرح اچھل پڑی۔ اوہ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تفصیل بتاؤ، عافیہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میں کلب آ رہا تھا مدام کہ میں نے کمپاؤنڈ گیٹ سے کچھ پہلے ریگر کو مدام زاں اور پول کے ساتھ کھڑے پراسرار انداز میں باتیں کرتے دیکھا تو میں چونک پڑا۔ پھر جیسے ہی ریگر واپس آیا تو میں نے اسے پکڑا اور اسپیشل روم میں لے جا کر میں نے اس کی پٹائی کی تو اس نے سب کچھ اگل دیا، رجالت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اسے ان ساری باتوں کا کیسے علم ہوا؟ عافیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی اس سے یہی بات پوچھی تھی مدام، اس نے کاشف کے دفتر میں خفیہ ٹیلی ویو آلہ چھپایا ہوا ہے اور وہ کاشف کی خفیہ نگرانی کرتا ہے۔ اس آلے کے ریسیور پر اس نے ان افراد کے کاشف کے دفتر میں آنے اور پھر وہاں ہونے والے نہ صرف سارے مناظر دیکھے بلکہ ان کے درمیان ہونے والی ساری بات چیت بھی سنی ہے، رجالت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ رجالت، یہ تو آستین کا سانپ ثابت ہوا۔ مادام اور پول اب کہاں ہیں؟ عافیہ نے غصیلے لہجے میں پوچھا، اور اس کی بات سن کر عمران اور ولیدوف دونوں ہی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ابھی باہر کھڑے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی فورس طلب کی ہے، وہ یقیناً اب یہاں پر ریڈ کریں گے، رجالت نے کہا۔ اوکے، تم فی الحال ریگر کو غائب کر دو، اس سے بعد میں بات ہوگی، میں باہر آ رہی ہوں۔ تم اسپیشل وے 3 پر فوری طور پر بڑی اسٹیشن ویگن لے کر پہنچ جاؤ اور مہمانوں کو اس میں سوار کرا کے راسکوائی ہاؤس پہنچا دو، جلدی کرو، عافیہ نے تیز لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ پلٹی اور پھر کسی کی طرف سے ہونے والے سوال سے پہلے ہی اس نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، تو وہ یہاں تک پہنچ گئے؟ ولیدوف نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس میک اپ باکس تو ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، مگر وہ لوگ تو سارے علاقے کو گھیر لیں گے، مادام زاں انتہائی ظالم عورت ہے، عافیہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہم اب ایکشن میں آنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان پر کوئی کاری وار کیا جائے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مادام زاں یا اس کے اسسٹنٹ پول کو اغوا کر لیا جائے اور پھر اس سے ان کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ معلوم کر کے وہاں پر ریڈ کیا جائے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن اس طرح عمران صاحب میری اور میرے کلب کی حیثیت مشکوک ہو جائے گی۔ میں آپ کو جس جگہ بھجوا رہی ہوں وہاں آپ کے مطلب کی ہر چیز موجود ہے۔ یعقوب اور اس کی بیٹی کو میں کسی اور جگہ بھجوا دوں گی، باس بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کی عدم موجودگی میں مادام زاں اور اس کے اسسٹنٹ پول کو میں ساری عمارت میں گھما دوں گی، اس طرح وہ کھل کر میرے خلاف کوئی الزام ثابت نہ کر سکیں گے، عافیہ نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب خفیہ سرنگ نما راستوں سے گزر کر ایک کلرڈ شیشوں والی اسٹیشن ویگن میں بیٹھ گئے جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری جسم والا بارش نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور ویگن تیزی سے مختلف سڑکوں پر گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کیا اس ویگن پر شک نہ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ چیکنگ کریں، اور اگر انہوں نے یعقوب اور اس کی بیٹی کو چیک کیا تو لازماً انہوں نے ہمیں بھی چیک کیا ہوگا، اور ہمارے موجودہ حلیے بھی انہیں معلوم ہو گئے ہوں گے، عمران نے کہا۔ اس ویگن پر حکومت کے ایک خاص ادارے کا نام تحریر ہے، اس لیے یہ ہر قسم کی چیکنگ سے مستثنیٰ ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بارش نوجوان نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک بہت بڑے محل مکان کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے کھڑکی کا شیشہ اتارا اور ہاتھ باہر نکال کر انگلیوں کو جوڑ کر مخصوص نشان بنایا، اور گیٹ پر کھڑے مسلح افراد میں سے ایک تیزی سے مڑ کر ایک سائڈ پر بنے ہوئے کیبن کی طرف دوڑا، اور چند لمحوں بعد پھاٹک بے آواز طور پر کھلتا چلا گیا۔ ڈرائیور اسٹیشن ویگن کو اندر لے کر گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ ہم کب تک یوں چھپتے پھریں گے؟ یہ کیسا مشن ہے عمران؟ تنویر کی قوت برداشت شاید اب جواب دے گئی تھی، اس لیے وہ کمرے میں پہنچتے ہی پھٹ پڑا۔ ہمارا یہ مشن ویسا مشن نہیں ہے تنویر، جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو۔ ہم نے یہاں تاتارستان میں نہ ہی کوئی تخریبی کارروائی کرنی ہے
اور نہ ہی کسی کو اغوا یا قتل کرنا ہے، نہ ہی ہمارا مقصد کسی لیبارٹری کو تباہ کرنا ہے، اور نہ ہی کسی فارمولے کا حصول ہمارا مقصد ہے۔ دراصل ہمارا یہ مشن ایک لحاظ سے سیاسی مشن ہے، اس لیے ہمیں خوب سوچ سمجھ کر آئندہ کی پلاننگ کرنی ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں تنویر کو جواب دیتے ہوئے کہا، سیاسی مشن؟ پھر ہمارے یہاں آنے کا کیا فائدہ تھا؟ ہم سب سیاستدان تو نہیں ہیں۔ تنویر ابھی تک بڑا فروختہ تھا۔ ولیدوف صاحب، اب واقعی ہمیں بیٹھ کر آئندہ کا کوئی ایسا لائحہ عمل سوچ لینا چاہیے جس سے تاتار ڈیگرز کا تاتارستان کو روسیا فیڈریشن سے آزاد کرانے کا مشن مکمل ہو سکے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوگا اور ہم کس طرح آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ عمران نے ولیدوف سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران صاحب، جیسا کہ آپ سے پہلے ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی تھی، تاتار ڈیگرز کے قیام کا اصل مقصد تو تاتارستان کو نہ صرف روسیا فیڈریشن سے آزادی دلا کر ایک خود مختار ریاست بنانا ہے، بلکہ اسے مسلمان ریاست میں بھی ڈھالنا ہے۔ ہماری کوششوں کی وجہ سے یہاں کے تاتاری مسلمانوں میں بیداری کی لہر دوڑ گئی ہے، اور گو پارلیمنٹ میں مسلم انتہائی اقلیت میں ہیں، لیکن پورے تاتارستان میں روسیائی فیڈریشن سے آزادی کی لہر دوڑ چکی ہے، اور باقی غیر مسلم ممبرز پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ہماری خاص ٹیموں نے ان ممبرز سے بات کی ہے اور وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن روسیائی فیڈریشن ایسا نہیں چاہتی، اور وہ تمام ممبرز پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ آزادی کی اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیں۔ چنانچہ ہم نے فقط تقدم کے طور پر پارلیمنٹ کے ان ممبرز کی نقلیں تیار کر لی ہیں، اور پروگرام یہ ہے کہ ایک روز پہلے ان سارے مشکوک ممبرز کو اغوا کر کے ان کی جگہ اپنے آدمی وہاں بھجوا دیں گے، اور اس طرح یقینی طور پر قرارداد پاس ہو جائے گی۔ لیکن مجھے اطلاعات ملی ہے کہ روسیا کے اعلیٰ حکام بھی ایسا ہی پلان سوچ رہے ہیں کہ ممبرز کی جگہ اپنے آدمی ڈال کر قرارداد کو مسترد کرا دیں، اور پارلیمنٹ کے اجلاس میں صرف 2-2.5 ہفتے باقی رہ گئے ہیں۔ ولیدوف نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ روسیا کے حکام ایسا پلان سوچ رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ روسیا کے اعلیٰ حکام میں ہمارے مخبر موجود ہیں۔ یہ پلان روسیا سیکیورٹی نے اعلیٰ حکام کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ مرتب کر کے حکم دیا ہے۔ ان کے اس حکم سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لازماً اس پر عمل کریں گے، اور ان کے لیے ہماری نسبت اس پر عمل کرنا زیادہ آسان ہے۔ ان کے ذرائع انتہائی وسیع ہیں۔ ولیدوف نے جواب دیا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کا اجلاس ہی ملتوی کر دے، عمران نے کہا۔ نہیں، اس کا قانونی طور پر اعلان ہو چکا ہے، اور اب اسے کسی صورت میں ملتوی نہیں کیا جا سکتا، اور ایجنڈے پر صرف یہی قرارداد ہے۔ اجلاس تو بہرحال ہوگا، چاہے قرارداد مسترد ہو یا منظور، ولیدوف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کی نظروں میں اس کا اور کیا حل ہے؟ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک اور حل ہے، لیکن وہ کام تقریباً ناممکن ہے، ولیدوف نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کون سا حل؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اگر غیر مسلم ممبرز کو اس طرح اغوا کر لیا جائے کہ اغوا تاتار سیکشن اور روسیائی حکومت کی طرف سے اغوا معلوم ہو، اور پھر ان ممبرز کو باقاعدہ روسیہ حکومت کے کسی مشہور سرکاری ادارے سے اس طرح برآمد کیا جائے کہ عالمی پریس کے نمائندے بھی وہاں موجود ہوں، تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ پورا تاتارستان روسیائی فیڈریشن کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، اور ممبرز بھی ہر قیمت پر آزادی کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، اور تاتارستان آزاد ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، ولیدوف نے کہا۔ گڈ، آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن یہ سب لوگ اکٹھے کیسے اغوا ہوں گے، اور پھر انہیں رکھا کہاں جائے گا؟ عمران نے کہا۔ 2 روز بعد گاسکو میں ایک سرکاری تقریب ہے جس میں تاتارستان پارلیمنٹ کے سب ممبران شرکت کریں گے، اور نہ صرف تاتارستان بلکہ وہ تمام ریاستیں جو فیڈریشن میں شامل ہیں، ان سب کے ممبرز بھی شامل ہوں گے، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ ہر ریاست کے ممبر کو علیحدہ علیحدہ عمارتوں میں رکھا جائے۔ اس طرح تاتارستان کے تمام ممبرز اکٹھے ایک عمارت میں ہوں گے، لیکن وہاں حفاظت کے لیے فوج کے انتظامات ہوں گے۔ اگر کسی طرح انہیں اغوا کر بھی لیا جائے وہاں سے، تو پھر انہیں گاسکو میں ایک خفیہ عمارت میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ خفیہ عمارت تاتار ڈیگرز کی ملکیت ہے، اور اس سے قریبی روسیا کا عظیم ہال ہے جسے سرکاری درجہ حاصل ہے۔ اس کے نیچے تہخانے میں اگر ہم اپنی والی عمارت تک سرنگ لگا لیں تو آسانی سے اس عمارت کے تہخانوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ان ممبرز کو وہاں سے برآمد کرایا جا سکتا ہے، ولیدوف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ بہت لمبی پلاننگ ہے اور تقریباً ناقابل عمل ہے۔ حکومت اس اغوا کا ملبہ تاتار ڈیگرز پر بھی ڈال سکتی ہے، اور اس عمارت سے ان کا سراغ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کیوں نہ ایک سیدھا کام کیا جائے؟ کیپٹن شکیل اچانک بول پڑا، اور عمران اور ولیدوف سمیت سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا؟ عمران نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ سیاست کا جواب سیاست میں دیا جائے، اور ایکشن کا جواب ایکشن میں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ گڈ، تم صرف کیپٹن کہلانے کے ہی نہیں بلکہ کیپٹن بننے کے بھی اہل ہو۔ بہت صاف اور سیدھا حل ہے، عمران نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں تو نہیں آیا یہ حل، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا تم ایکشن کا جواب ایکشن میں نہیں دے سکتے؟ یہ حصہ تو خاص تمہارے لیے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر درست کہہ رہے، ہماری سمجھ میں واقعی یہ صاف
اور سیدھا حل نہیں آیا، جولیا نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کیپٹن شکیل صاحب کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سیاست سے کام لیا جائے اور آخر میں ایکشن کیا جائے۔ میں نے جو تجویز پیش کی تھی وہ بھی یہی ہے، ولیدوف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری جناب، آپ کی تجویز ناقابل عمل ہے، جبکہ کیپٹن شکیل کا پیش کردہ حل انتہائی سادہ اور بہترین انداز میں قابل عمل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ وضاحت تو کریں، صفدر نے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ کچھ سیاست کی جائے اور کچھ ایکشن۔ یہاں نہ اکیلی سیاست کام کرے گی اور نہ ہی اکیلا ایکشن، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ کیپٹن شکیل کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان سیکرٹ سروس والے تاتار سیکشن کے خلاف کھل کر کام کریں اور ان کے ایکشن کا جواب فل ایکشن میں دیں کہ نہ صرف تاتار سیکشن بلکہ روسیا سیکیورٹی بھی سب کچھ بھول کر ہمارے پیچھے لگ جائے۔ اس طرح انہیں اپنے اس میدان میں عمل کرنے کا وقت ہی نہ ملے گا، اور سیاست کا جواب سیاست سے مطلب ہے کہ تاتار ڈیگرز پریس کو ایسے خطوط جاری کریں، شہر کی دیواروں پر ایسے پوسٹر چسپاں کریں جس میں یہ درج ہو کہ روسیا فیڈریشن تاتارستان کی آزادی کی قرارداد کو روکنے کے لیے غیر مسلم ممبرز کو جبراً اغوا کرنے یا ان کی جگہ جعلی افراد پارلیمنٹ میں بھجوانے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ایسے پوسٹرز کہ روسیا فیڈریشن نے تاتارستان کے مسلمانوں کی وسیع پیمانے پر قتل و غارت کرانے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس نے تاتار سیکشن کو اس کی ہدایات بھی بھجوا دی ہیں۔ ایسے جعلی خطوط بھی تیار ہو سکتے ہیں جو روسیا فیڈریشن کے اعلیٰ حکام کی طرف سے تاتار سیکشن کو بھجوائے گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا سکتا ہے کہ روسیا فیڈریشن کے اعلیٰ حکام آئل فیلڈ پر فوج کے قبضے کی پلاننگ کر رہی ہے، تاکہ اگر تاتارستان پارلیمنٹ آزادی کی قرارداد پر رضامندی ظاہر کرے تو تاتارستان میں قتل عام روسیا ہی فوج کے ذریعے کرایا جائے۔ میں نے یہ چند مثالیں دی ہیں۔ اس طرح کے سینکڑوں کام تاتار ڈیگرز کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رائے عامہ روسیا فیڈریشن کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور غیر مسلم ممبرز پر دباؤ ڈالے گی کہ قرارداد منظور کر کے تاتارستان کو آزاد کرایا جائے۔ اسے سیاست کا جواب سیاست میں کہا جا سکتا ہے، عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرے ذہن میں مفہوم تو یہی تھا، لیکن آپ نے جس قدر تفصیل سے یہ سب بات چیت کی ہے، اس قدر تفصیل بہرحال میرے ذہن میں بھی نہیں تھی، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی بہترین تجویز ہے عمران صاحب، آپ لوگ واقعی بے حد ذہین ہیں۔ حالانکہ ہم طویل عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں بھی ایسی تجویز نہیں آ سکی۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ایسے کاموں کے لیے وسیع ٹیم موجود ہے۔ ہم لوگ سیکرٹ ایجنٹوں کے طور پر تربیت یافتہ نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم نے اس ٹائپ کی تنظیم بنائی تھی، اس لیے تاتار سیکشن کا مقابلہ بہرحال ہم اس طرح کھل کر نہیں کر سکتے جس طرح آپ حضرات کر سکتے ہیں۔ سیاست کا کام ہم پر چھوڑ دیں، آپ صرف تاتار سیکشن کو سنبھال لیں، تو یہ آپ کا ہم پر بلکہ پورے تاتارستان پر احسان ہوگا، ولیدوف نے انتہائی بااعتماد لہجے میں کہا۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ہمیں بجائے چھپنے اور بھاگنے کے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دینا چاہیے، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارا اب تک یہ پرابلم صرف اس لیے رہا تھا کہ یہاں ہمارے پاس ضروری اسلحہ، کاریں، لباس، میک اپ کا سامان اور کوئی اچھی رہائش گاہ نہ تھی۔ آپ ہمیں یہ سب کچھ مہیا کر دیں اور پھر تاتار سیکشن اور روسیا سیکیورٹی کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ البتہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ٹرانسمیٹر پر رہے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، جہاں تک جگہ، سامان اور اسلحے کا تعلق ہے، یہ عمارت انتہائی محفوظ ہے۔ یہ مدام عافیہ کا خاص اڈا ہے، اس پر اسے بے پناہ محنت کی ہوئی ہے۔ انتہائی جدید ترین سائنسی حفاظتی آلات یہاں موجود ہیں۔ گائیڈ کے لیے رجالت کافی ہے، وہ یہاں کی ایک ایک انچ زمین کے بارے میں جانتا ہے، گراز میں رہنے والے ہر آدمی سے واقف ہے اور اس عمارت کا انچارج ہے۔ یہاں کاریں بھی ہیں، میک اپ کا سامان بھی، آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں، ولیدوف نے جواب دیا۔ یہ رجالت وہی صاحب ہے نا جو ویگن ڈرائیو کر کے ہمیں یہاں تک لائے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اسی کا نام رجالت ہے، انتہائی نڈر اور دلیر آدمی ہے۔ مجھے یہ نہیں جانتا، اس لیے کہ میں عافیہ کو فوری طور پر تفصیل بتا دوں گا، وہ رجالت کو احکامات دے دے گی۔ میں اپنے دوسرے خفیہ اڈے پر چلا جاتا ہوں تاکہ وہاں بیٹھ کر اطمینان سے سیاسی کام کر سکوں، ولیدوف نے کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر وہ اٹھا۔ اس نے ایک طرف رکھی ہوئی لکڑی کی الماری کھولی اور اس کے نچلے حصے میں سے اس نے ایک ڈبہ اٹھایا۔ ڈبہ کھول کر اس نے اس میں سے دو چھوٹے چھوٹے ریموٹ کنٹرول نما آلے نکالے اور ایک عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یہ خصوصی ٹرانسمیٹر ہیں، ان کی کال کیچ نہیں ہو سکتی اور نہ اس پر کوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ بار بار اوور کہنے کی، فون کے انداز میں کام کرتا ہے۔ آپ اس کا ایک بٹن دبائیں گے تو میرے پاس موجود دوسرے سیٹ پر کال آ جائے گی، بٹن آف کریں گے تو سیٹ بند ہو جائے گا، ولیدوف نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سیٹ جیب میں رکھ لیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اب انشاءاللہ پارلیمنٹ کے انتخاب کے بعد ملاقات ہوگی اور ہم آزاد تاتارستان کی فضا میں ملیں گے، ولیدوف نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ انشاءاللہ، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر بڑے گرمجوشانہ انداز میں اس نے ولیدوف سے مصافحہ کیا۔ ولیدوف نے سوائے جولیا کے عمران کے باقی سب ساتھیوں سے مصافحہ کیا
اور جولیا کو سر جھکا کر سلام کرتا ہوا وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب ہمیں اپنا پلان مرتب کر لینا چاہیے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور سب ساتھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔